السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأصحابه أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ابد الاباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین برادران اسلام، اللہ جل مجدہ وعما نوالہ کا یہ ارشاد ہے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جو بھی سلیقے بندگی کا طالب ہے اس کو طریقے اسوے رسول پر چلنا ہوگا، اور جو اس نہج کو اختیار کرے گا وہ کامران ہوگا، سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا، فلاح پائے گا. اس کی زندگی کو کبھی گہن نہیں لگ سکتا. اس کی ضمانت، اس کی ضمانت، چونکہ اللہ جل مجدہ فرماتا ہے میرے محبوب کی زندگی بس بہترین نمونہ ہے. تو یہ اللہ جل مجدہ کا مطلق فرمان ہے ساری امت کے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے قیامت تک کے آنے کے لیے. اب قیامت تک اگر کوئی سلیقے بندگی کا طالب ہے تو اسے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جس ماحول، جس گہوارے اور جس معاشرت اور جس نظام میں رہتا ہے وہاں جینے کا سلیقہ اس کو مل جاتا ہے. یہ ہے میرے اللہ کے حبیب کی حیات طیبہ کا نمونہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا یہ ایک نظام ہے کہ جو قیامت تک بندگان خدا کے لیے راہ ہدایت اور راہ خطوط ہدایت کا بالکل رہنمانہ ایک طرز کا بنا ہوا نظام ہے، جس پہ چلنا ہی بندگی میں کامیاب ہونا ہے اور اللہ کے کامل بندے بننے کے لیے بالکل آسان راستہ اللہ نے بنایا. اب جو تشویش اہل ہند ابنائے وطن کے درمیان پائی جاتی ہے، اللہ کے حبیب کی مکی زندگی کو اختیار کرنے کی چندہ ضرورت ہے. اگر ہم مکی زندگی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کر جو نہج بنایا ہے، تو اس کے بعد آنے والی مدنی زندگی بن جائے گی. مشکل نہیں ہے، چند روز ہر چیز کا کیا ہے
چند روز. تلکل ایام نداولھا بین الناس. کوئی وقت کا کوئی بھروسہ نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کے درمیان دن پھرتے. 500 سال کوئی اور تھے تو 100 سال کوئی اور ہو سکتا، مگر پھر باری کسی کی آنے والی ہے. خواب غفلت میں نہ رہے انسان. اور یہ خطاب اللہ کا انسان سے. دل کا ایام نداولھا بین الناس، لوگوں کے درمیان. مومنین کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو بول رہے نا اپنے آپ کو اپنے نام، ان کو نام دیا ہے اسلام. انکار کرنے والے بولے تو غصہ آتا. کفر یکفر مانے انکار کرنے والے، کافر بنے انکار کرنے والا. جو اللہ کا نظام حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام لائے ہیں اس کا وہ انکار کرتے ہیں تو منکرین ہے بول رہے ہیں ان کو. اب ہم اس کا مطلب اپنے ذہن سے اپنے تخیل سے نکال کے گمراہ ہو رہے ہیں. تو ان گمراہ ہونے والے خود طبعی لوگوں کو کچھ کر نہیں سکتے، چونکہ ان کے اپنے فطور ہے، ان کا اپنے ذہن کا بنایا ہوا ایک سمجھے نقص ہے. اور اس نقص کو دور کرنے کے لیے ان کو فہم کی طرف ہم کو تو بتا دیا گیا کہ بھئی جو یہ منکرین ہوتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہیں بھی ہم کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. ہر وقت، ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر ایک ڈگر کے موقع پر ہماری رہنمائی اللہ کی کتاب کر رہے ہیں. اس لیے اللہ کے حبیب فرمائے نا تمہارے درمیان میں کتاب اللہ اور میری طرف کو چھوڑ دیا. یہ دونوں کو لے کے چلو، کبھی گمراہ نہیں ہو. ہر موقع پہ، ہر لمحے، ہر گھڑی ہمارے لیے درس، سبق، متنبع، آگاہی، سب چیزیں ہم کو مل رہی ہیں. اب ہم کو پھر بھی ابتری مل رہی ہے ہماری طرز زندگی میں، تو یہ ابتری ہماری بنائی ہوئی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو بیدار نہیں کر لیں گے، اپنے آپ کو اسوہ رسول کے سمجھنے کے لیے اپنے اندر فہم و ادراک پیدا نہیں کریں گے، بتائیے چلیں گے کیسے، گزاریں گے کیسے؟ بیدار روی جتنی بھی ہمارے نوجوانوں میں پائی جاتی ہے، اس کی علت، اس کی وجہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہی ملے گی کہ وہ غیر آشنا ہے. ورثے میں ایمان ملا ہے تو کسب ان کے پاس نہیں ہے. سب سے پہلے مقدم ہمارے پاس ایمان ہے، عقیدت ہے. عقائد اور ایمان جب مضبوط ہو جاتے ہیں تو اب دنیا کی کوئی شے کو ہم سے نقصان نہیں، اور کوئی کسی ذات سے ہم کو نقصان ہو نہیں سکتا. کیونکہ ہمارا والی کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ تعالی ہمارا ولی ہے، ہمارا مددگار ہے. ان ولی اللہ الذین، جو ایمان لائے ان کا ولی اللہ ہے. تو اب ہم اپنے ولی کے اوپر بھروسہ کریں گے یا گلی گلی پھریں گے؟ یہ گلی گلی پھرنا کس کا شعار ہے؟ دیکھ لو آج سامنے ہے. آج کا دن آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ طرز ہمارا نہیں. ہم صرف 2 وقت ہی گلی گلی میں اپنا شناخت چھوڑتے ہیں، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر. یہ حقیقت ہے بھائی. یہ اس میں سے مل رہا نہیں مل رہا. جو اس کے خلاف گیا انہیں پھنسا. آج مخالف ہو کے ہم حمایت چاہتے ہیں رب کی، تو رب ایسوں کی حمایت نہیں کرتا. غافلین کا ساتھ اللہ نہیں دیتا. اللہ انہی کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد چل پڑتے ہیں. تو اب دیکھیے آنے والی ہر مصیبت ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. ہر ایک جو بھی غدار بھی اگر ہو تو وہ ہاتھوں میں ہتھیلی میں خود بخود پکڑا جاتا ہے. اتنی آسانیاں پیدا کرتی، کوئی مشکل کام نہیں ہے.
آپ دیکھیں پچھلے 20 سال میں جو حالات مختلف ہوئے ہمارے وطن کے، اس میں جتنے بھی کانڈ ہوئے، ان کانڈ کے اندر ان مجرمانہ جو بھی حربیں استعمال کیے، اس کے اندر دکھنے والے کون؟ یہ لوگ جو آج کے برسر اقتدار ہیں۔ مکہ مسجد کا معاملہ کون تھے؟ کون پکڑے گئے؟ چال بازیوں سے، فریبیوں سے، مکاریوں سے تم آزاد ہوئے، مگر حقیقت تم جانتے ہیں، حقیقت تم جانتے ہیں۔ اجمیر شریف کے اندر معاملہ ہوا، نقصان کرے، اتنا بڑا حادثہ ہوا، کون کرے؟ ان کے کرنے والے موجودین کون تھے؟ محرکین کون تھے؟ پکڑے گئے ان کے لوگ۔ آج دعویٰ کر رہے کہ ہم جب سے آئے امن ہے۔ ارے جب چور کے ہاتھ میں چابی آئی تو چوری کہاں سے ہوتی ہے؟ نہیں یہ چور کے ہاتھ میں چابی دے دی ہے تو چوری ہوتی، چوری اس لیے نہیں ہو رہی۔ اب ہاتھ سے چابی جانے کا جہاں جہاں ڈر ہے وہاں دیکھو کیا ہو رہا تھا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اسوہ رسول ہمارا مت میں نظر ہونا چاہیے، اسوہ رسول ہمارا نظام زندگی ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اسوہ رسول پہ گامزن نہیں ہوں گے، یہ تاریکیاں ہمارے اپنے کردار سے، اپنی خواہشات کی راہ اختیار کرنے سے ہو رہی ہے، ورنہ مومن کی زندگی میں اجالا ہی اجالا ہے۔ اندھیرا کبھی آ ہی نہیں سکتا، اندھیرا لانے والی ذات سوائے خدا کے کوئی نہیں، اور خدا تعالیٰ کی ضرورت ہے کہ جو میرے محبوب کا چاہنے والا ہوتا ہے، محبوب کا محب ہوتا ہے، تو یہ ضمانت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی رفاقت میں رکھے گا، انہی کی قربت میں رکھے گا، اور ان سے بالکل تم کو ہم نشی بنا کر رکھے گا۔ انت مع من احببت، فرما دیا کملی والے۔ یہ پیارے آقا کا ارشاد ہے کہ اب ہماری چاہ کس سے ہے؟ تو دعویٰ نہیں ہونا چاہ میں، چاہ دکھنا بھی چاہیے۔ چاہ دعووں سے نہیں سمجھ میں آتی، چاہ کردار سے سمجھ میں آتی، اخلاق سے سمجھ میں آتی، معاملات سے سمجھ میں آتی، اور ان معاملات میں نرقہ ڈالنا اور ان معاملات میں نقص ڈالنے کی کوشش کس کی ہے؟ پچھلے جمعہ آپ سن چکے ہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ شیطان نہیں چاہتا کبھی بھی کہ تم نور ہدایت پہ گامزن رہو، اسوہ رسول کے شہ سوار بن کر اللہ کی بندگی میں کامیابی و کامانی تم حاصل کرو۔ یہ شیطان کی کبھی چاہ نہیں ہو سکتی۔ وہ ہمیشہ جد و جہد میں لگا ہوا ہے، کس بات کی؟ کہ تم کو تمہارے ایمان کے اندر تزلزل لا دے، تمہارے عقیدے کے اندر آمیزش کر کے تم کو گمراہی کی راہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرے۔ یہ کس کا حربہ ہے؟ یہ کس کی چال ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ تو اسوہ رسول کے اوپر بالکل کاربند ہونے کے لیے کبھی موقع نہیں دینا چاہتا۔ کون؟ شیطان، جو ظاہر میں رفیق دکھتا ہے، حقیقت میں وہ تمہارا عدو ہے۔ آپ کو معلوم شیطان کیسے حد پہ چلتا؟ ایک ایسی بات جو نفسیات کو جلدی سمجھ میں آ جائے۔ ایک کتاب میں مطالعے میں یہ حکایت میں نے پڑھی، اور یہ ایک تشریح حدیث پاک کی، اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی تنہائیوں میں مرد اور عورت نہیں رہنا چاہیے، ورنہ شیطان ضرور نقصان کر چھوڑے گا۔ صحابہ نے عرض کیا انہم الصالحون یا رسول اللہ، اگرچہ وہ نیکوکار ہو؟ تو پیارے آقا نے جواب ارشاد فرمایا او ہوا عیسیٰ ابن مریم او یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ اکبر، سمجھے؟ اگر عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ علیہ السلام، جن کی دونوں کی پاک بازی کو قرآن چیخ چیخ کے بیان کرا، قرآن میں دونوں کی پاک دامنی اور پاک بازی کو بیان کیا گیا، تو اللہ کے حبیب نے ان کے اسوے کو، ان کی ذات کو مثال کے طور پر پیش کر دیا کہ اگرچہ وہ عیسیٰ ابن مریم پاک دامن جس کی اشارت قرآن دے رہا ہو، ایسی خاتون ہو، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کی اللہ کی خشیت کے لیے مثال ہے اپنی زندگی، ایسے دو بھی ہوں تو ضرور شیطان نقصان کر چھوڑے گا۔
تو اب ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ بات سمجھ آئی؟ اب یہ جو آج کل چل رہا نا روحانی بیٹی کہتے روحانہ بیٹا کہتے، کیا چل رہا اللہ بہتر جانے، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارے بھائی ایک موضوع نہیں ہے، ٹھہرے بات اتنے موضوع زر زر ذہن میں آتے رہتے، کس پہ بات کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا، واللہ بہت مشکل کام ہے۔ عصر حاضر میں جو جمعہ کی خدمت ہے یہ آسانی سے، اب اکثر بعض ہمارے ملنے والے یا پھر حضرات بولتے مستعد ان قصے بیان کرتے، آپ بھائی قصوں کا حصہ اپنی زندگی سے بنانا ہے۔ جمعے کا مطلب قصے سننا نہیں ہے، کہانیاں سننا نہیں ہے، یہ دادا دادی کی بات ہے۔ ایمان جلانے کے لیے کربلا، جنگ معلا اور جنگ احد، جنگ بدر، جنگ صفین، یہ سب گھر کی چودیواری میں بستر پہ آئے وقت بڑوں کا کام سنانا۔ گھر کے لوگوں کو یہ نالج رہنا اسلامی کہ اللہ کے رسول کا اسوہ کیا ہے، صحابہ کی زندگی کیا ہے، اولیاء کس کو بولتے، اللہ والے کیسے ہوتے، صالحین کی زندگی کیسی ہوتی، یہ سب چیزیں بولنا چاہیے۔ یہاں دور حاضر میں، عصر حاضر میں جو حملے ہو رہے ایمان پر، جو معاشرے پہ جو نقصان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے متنبہ کرنے کے لیے جمعہ ہے۔ دشمن سمجھ جا رہا کہ جمعہ میں جمع ہوئے تو ان کا اجماع بہت خطرناک ہے، دشمن بول رہا، اور ہماری قوم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پہلے تو ہمارے جمعہ میں آنا نہیں ہو رہا، جمعہ کا مطلب معلوم ہی نہیں، اس لیے آنا نہیں ہو رہا۔ اب آ رہے ہیں تو کیسا عین ٹائم پہ گھڑی کی نظر رکھ کے آتے ہیں، آ کے بدتمیزی سے کوئی وہاں چار بیٹھے وہاں چار بیٹھے، ٹھہرے رہے، میٹنگیں ہوتے۔ ارے مسلمان ہیں، پوری زندگی کس طرف ہے؟ کیا اسوہ رسول میں یہ چیز ملتی؟ اللہ کے حبیب کی زندگی کیا ہے؟ آپ کو ویسا رہنا ہے۔ مسجد میں آئے تو کیا مسجد کے مصلی بھی نہیں بنیں گے؟ صحیح ٹھہرے رہتے، ٹھہر کے خاموش نہیں ٹھہرتے، میٹنگ چلتی رہتی ہے، یوں چلتی رہتی ہے، کیا چل رہا، کیا کر رہی، اتنا کیا ہے تم کو، آخر کتنا لپٹتے رہو گے دنیا کے۔ مسجد کے آداب کیا ہے؟ جمعہ کے دن جب آپ آئے، جہاں جگہ ملے وہیں بولیے بیٹھ جانا ہے، کھڑے رہنا نہیں ہے۔ آج اس 15 سالہ زندگی میں 2-3 ایسے میں جھٹکے ہوئے ہیں میرے رول میں، مطلب بات میں سوچا میں کیا ہوگا نا، اللہ کی طرف سے وہ درد آ گیا، گپ باتیں کر رہے، رکو نہیں، ٹکر کیا ہو رہا بھائی، مت بات کرو، بولنا پڑا۔ اور یہ بھی میرے ذہن میں ایک صاحب ڈال دیا، اللہ ان کو اچھا رہو، ایک دعوت میں صاحب اللہ بھی تھے اور بھی حضرات تھے، تو بولے ہم فلاں جگہ پہ اتنی اچھا بول دیتا مسئلہ، یہ ہمارا رول نہیں ہے، جہاں وہ جمع بول دینا۔ ہاں اگر امام ہوتا تو کون مصلی ہے کیا ہے دیکھ کے ٹارگٹ کر کے طریقے سمجھاتا تھا۔ ہمیں خطیب ہو جمعہ کو آیا تو پھر جمعہ کو، کئی مصلی میں سے ملاقات بھی نہیں رہتی۔ اور جو ملنے جلنے والے ہیں اگر کوئی بات دیکھا تو ضرور ان کو تنہائی میں بولتا ہوں، بھائی آپ سے یہ معاملہ ہو رہا، دینی یا شرعی اعتبار سے یہ مناسب نہیں ہے، اس میں تبدیل آئیے، اس کی دلیل یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ اب جتنے قریب ملنے والے پوچھئے، بولتا ہوں نہیں بولتا ہوں، کیونکہ بھائی کلکم رائی کلکم مسئول ان رعیت، ایک دوسرے کی نگران کاری ہے۔ اب جو پیچھے آ کے ٹھہرتے وہ پھر یہاں پڑھے تو پھر کہاں پڑھتے، آتے نہیں آتے کچھ بھی نہیں معلوم۔ کئی مصلی ایسے پیچھے آنے والے، ان کو چہرے دیکھے نہ دیکھے ذہن میں نہیں رہتے۔ اب ایسے لوگ آ کے جمعہ کے نظم کو خراب کرتے ہیں، جمعہ کی اہمیت ان کو نہیں معلوم، جمعہ کے رول نہیں معلوم، جمعہ کا طرز نہیں معلوم، جمعہ کا طریقہ نہیں معلوم، بس آیا 4 ٹکر، ہفتے میں 2 ٹکر کرتے۔ اب یہ جملے بھی ذرا جو ہے نا کسیدے ہیں ضرور، مگر حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ 5 وقت کا نماز کے پابند گاہے گاہے ہو گئے، جبکہ اللہ کا حق ہے نماز۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ جیسے تین ٹائم کول ٹائم ہونا نہیں دوا کے اپنے کو اپنا حق جسم کا، ویسے ہی اللہ کا حق ہے نماز۔ اور پھر فائدہ کیا ہے؟ حق ادا کا اللہ کا ادا کرو، تحفظ خود کا کر لو۔ حق اللہ کا ادا کرو، تحفظ خود کا کر لو۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک نماز ہر برائی سے روکتی ہے۔ تو نماز کی مواظبت، نماز کی پابندی، نماز کی پنکچوالٹی تم کو برائی سے روکتی ہے۔ وہ وساوس، وہ شیطان کے حملے جو تم کو شیطان گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس سے وہ باز آ جاتا ہے۔ نمازی کو بس ستانا ہی سکتا ہوں۔
نمازی میں تسلط حاصل نہیں کر سکتا وہ. اللہ فرمان دے رہا ہے کہ نماز کا پابند ہونے والے کے لیے فائدہ یہ ہے کہ وہ برائی سے رک جاتا ہے, باز آ جاتا ہے. آج برائی امٹ کے ہماری طرف آ رہی ہے اور ہم اس کی طرف جا رہے ہیں, مائل ہو رہے ہیں. تو اس کی علت, اس کی وجہ ہم آپ کو یہ ملاتی ہے ان الشیطان انسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم بھید بھاؤ میں جھگڑا کرو, اونچ نیچ میں جھگڑا کرو, ذات پات میں جھگڑا کرو. مذہبی جھگڑے ہونا ہے, یہ تو ہوتے رہیں گے, چونکہ شیطان وعدہ کر کے آیا ہوا ہے قیامت تک میں بھٹکاتے رہوں گا. اور بھٹکیں گے وہی جو اللہ کے لیے, اور جو اللہ کے رہیں گے اللہ ان کو ضمانت دے دیا, بولا نہیں بھٹکا رہا تو میرے بندوں کو تو نہیں بھٹکا سکتا. تو اب اگر بھٹک رہے ہیں تو ہم بندے نہیں بنے اللہ کے, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جو باتیں بولتے نا لوگ پھر سے سنا وہ سنا سمجھ میں آتا ہے, بھٹکے ہوئے نہیں تو کیسا بولتے بھائی, سمجھ نہیں ہے. پہلی بار 18 سال 20 سال نظام میں پڑھ کے صنعت ملی, اور ایسے ایسے علماء. اب دیکھیے خیرت الرجال کا دور ہے, ان جیسا پورے نظامیہ کے پورے علماء کھڑا کریں تو وہ عالمہ نہیں ملتے. وہ علماء ہم کو نصیب ہوئے, ان کو تربیت کرے اور ان کی تربیت لے کے تمہارے بیچ میں آئے. اب تم ہم کو سمجھائیں گے. اب بعض ایک مسجد میں بہت ریکویسٹ ہوئی تھی خطیب کو لگا جائے. اب ان کو آ کے بولے بھائی وہ سورہ کہف کا واقعہ بیان کرو, یہ کرو وہ کرو, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک سوال. اب میں دیکھیے اب آپ کے سامنے اسوہ رسول پہ بات کروں. اسوہ رسول کی ضرورت ہے نہیں ہے. اب مکی زندگی سمجھ میں آئی, کتنے سمجھے مکی زندگی کیا تھی؟ صبر و تحمل کے ساتھ حق کی اوٹ پر جمے رہنے کا نام مکی زندگی ہے. اور تعلیم کیا ملی؟ جب تکلیفیں بڑھ گئی, حد سے زیادہ بڑھ گئی, تکلیفیں دینے لگے, تو اللہ ایک تسلی کے لیے فرمایا ان کنتم تعلمون فانہم یعلمون. میرے حبیب وہ تم کو تکلیف دے رہے ہیں, مگر تکلیف دینے کے بعد وہ بھی سکون میں نہیں رہ سکتے. یہ تسکین مل رہی ہے مکی زندگی میں کہ ہم کو تکلیف پہنچانے والا خود بھی راحت کی نیند نہیں لے سکتا. آج جو مسلمانوں کے لیے بے چینی و اضطراب کے راہ کھول رہے ہیں, یہ بھی سکون میں رہ نہیں سکتے اور رہ نہیں رہی ہے, پریشان ہے وہ بھی. ان کو فکر آج کی نہیں ہے, ذہن میں رکھو آنے والے حالات کی, اور آنے والے حالات کی ضمانت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اپنے ماننے والوں کو جنت کی بشارت دے دی ہے. ایک حالات کو بدلنے کے لیے ایک معاملہ ہونے والا ہے. یہ سب آپ سے ہم سے زیادہ ہمارا دین پڑھنے والے یہ غیر ہیں. وہ پڑھ کے اس لیے نقصان کی راہ نہیں کر رہے, ہم نہیں پڑھ کے ان پڑھ بن کے ہم کو نقصان کر رہے ہیں. تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. علم کو اس لیے اسلام میں بڑی اہمیت دی گئی. اللہ کے حبیب نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین. علم کیا ہے؟ اسلام کی زندگی ہے. العلم حیات الاسلام, اسلام کی زندگی ہے علم. علم ہونے سے اسلام پنپے گا, اسلام سمجھ میں آئے گا. وہ عماد الدین, دین کے ستون ہے, پلر ہے, پلر کے بغیر چھت نہیں دے سکتا, ویسے دین قائم نہیں ہو سکتا. کتنے لوگ علم سیکھنے کی طرف راغب ہے بولیے. اب یہ جمعہ کیا ہے؟ علم کے لیے ہے. ہر موضوع دیکھیے, اتنے 15 سال کے اوپر ہو گیا, کبھی کوئی موضوع ٹکرایا؟ آپ دیکھیں ذرا, آپ پروف چاہیے تو 2012 سے ہمارا یوٹیوب چینل چل رہا, اس پہ دیکھیے جا کے کوئی موضوع پھر دوبارہ اٹھ کے نہیں آیا آج تک. چھوٹی باتیں تھوڑی باتیں ہوتی ہیں, مگر بنیاد ضرورت کی جس کی ہمیں حاجت ہے. اب حالات آپ کو کچھ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں, صرف اپنی تطہیر کیجئے, برکت دیکھیے, اپنے آپ کو دائرے میں رکھیے. کیوں؟ آپ کے لیے کوئی رسدی دروازے کھلے نہیں ہیں کہ آپ آگے بڑھے تو پیچھے سے آپ کی ہیلپ ہو جائے گی. آپ کو اللہ توکل جینا ہے اور
وہ تربیت جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اپنے اصحاب کو دی ہے، وہ تعلیم ہمارے کو اس کو ضرورت ہے. کیوں کہ ہم گھرے ہوئے ہیں، اہل دکن بالکل بیچوں بیچ ہیں. ہم کسی کے بھروسے پہ نہیں، بلکہ ہم اپنے مالک کے حقیقی کے بھروسے پہ جیتے ہیں، جی رہے ہیں اور جیتے رہیں گے. اور دوسروں کو جلانے کا کام کریں، اور دوسروں کو جلانے کے لیے خود کو جینے کی ساہس پیدا کرنی پڑے گی. ہمیں اسوہ رسول اختیار کرنا پڑے گا. جب تک اسوہ رسول نہیں آئے گا تو تمہارے اندر غصہ آئے گا، اور غصہ کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا. کیا ہے؟ غصے کے اندر انسان سے شیطان گولے کی طرح کھیلتا، تو تم کھلونا بن کے رہ جاؤ گے. آج کھلونا بن رہے ہیں، کرنے کچھ گئے ہو کچھ گیا، نتیجہ کچھ اور آ رہا. کیونکہ یہ غفلت انسان اپنی فکر سے کیا نا، انسان اپنی فکر سے کیا. اگر یہ فکر ہم دین کے حوالے کر دیں، اور دین کیا سکھا رہا ہے، اللہ نے کیا رہنمائی کی ہے، کس رہنما کے دائرے میں چلنا ہے، اس رہنما کی رہنمائی خطوط کو لے کے چلیں گے تو دیکھیے پھر معاملہ کیا ہوتا ہے، پھر حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے حالات کے ساتھ کس مقام پہ کس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے، یہ چندہ ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں. خطیب کو بول رہے کئی دن جو ہے زندگی روڈی شپنگ میں گزری، اس کے بعد ٹائیگر بنے، اس کے بعد کیاکی بنے، اس کے بعد مسجد کے صدر بن گئے. اب لو جی ان کی رہنمائی میں وہ چلنا جو نور اپنے سینے میں لے کے آیا. یہ ہو سکتا کیا ایسا؟ بولیے. سورج کی طرف تھوکو گے تو تھوک کہاں گرتا سمجھ جانا. اس لیے رہنمائی نہیں مل رہی. اچھا خطیب ہونا، اچھا خطیب ہونا. ایک وقت بازو کریم صاحب بول کے، میں چھپاتا کچھ نہیں، سمجھنے کے لیے غلط حرکت ہے. فونا کرے کہیں کے لیے بھائی خطیب ہونا ٹھیک ہے صاحب، خطیب کا انتظام کر دیں گے. کیا ہے بیچاری خدمت کیا کرتے ہیں. ارے مول صاحب کوئی علامہ واللامہ نہیں ہو نا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں رہا، پرواہ نہیں، اچھا بولنے آنا، مسلیہ خوش ہو کے بھر کے مسجد میں آنا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے سوچ صدر کی سوچ ہے یہ. تعلیم کی مسجد کے کریم صاحب آپ کے، اس لیے بول رہا ہوں ہوش کے ناخن لو. اتنے بڑے مرتبے پہ ہے، ذمہ داری ہے، سوچ کیسی ہونا چاہیے. یہ مرتبہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو تم بھی اللہ کی دی ہوئی نورانی فکر سے اپنے اندر کام کرو، تصرف کرو، اختیارات کو استعمال کرو. خود بھی نہیں، خود ذہنی سے ایسے. اب ایسے لوگوں کو خطیب بنائیں گے، ایسے لوگ تو وہ خطیب تمہاری کیا رہنمائی کریں گا؟ بولیے. تو خدا را کوئی روڈ کی زینت مت بنو. عصر سے مغرب تک لاہور کثرت سے پڑھو، درود شریف پڑھو، اور روحانی تیاری کرو. جسمانی کام تو ہم منٹوں میں کر لیتے جی، وہ فطرت میں خون میں ہے. کیوں؟ الموت تحفۃ من اللہ للمؤمن. موت مومن کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. ہائے ہائے، یہ جینے کا سلیقہ ہے ہمارے اندر. ایسی ساہس غیر ادیان میں نہیں. ان کو ضمانتیں نہیں ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ اے حسرت شیدا فکر نہ کر، ساتھ ہے ہمارے پیغمبر. اے حسرت شیدا فکر نہ کر، ساتھ ہے ہمارے پیغمبر. انت معامن احببتا، جب فرما دیا کملی والے. یہ تسلی تسکین ہمارے اندر ہے. ہم کو حاصل ہے تسلی، یہ تسکین ہم کو حاصل ہے. اب اتنی تسکین رہے بعد میں یہ چبوترے، یہ چورستے، یہ سب نفس پرستی ہے. کیا ہے؟ حالات کے حساب سے سنورنا چاہیے، ہے نا؟ نہیں چاہیے. مکہ معظمہ میں اللہ کے حبیب نماز میں ہے، سجدے میں ہے، اونٹ کی گوچڑی لا کے ڈال دیے گردن میں. آئے آئے آئے، سمجھے بات کو. مکی زندگی بولے وہاں کیا کرے؟ کیا یہ خاتم النبیین تھے، سید عالم رحمت للعالمین تھے، قاسم کوثر ہیں.
اللہ تعالیٰ کی رویت کسی بھی اللہ نے اپنے بندے کو عطا نہیں فرمائی جسمانیت میں، وہ حبیب پاک کو معراج عطا فرمائی، یہ درجے، یہ منزلیں، یہ مقامات، اس کے بعد بھی اختیار کا استعمال نہ کرنا رسول کی سنت ہے۔ موقع کی نزاکت سمجھنا، حالات کو سمجھنا، قوت رہنے کے باوجود قوت کے استعمال کے لیے وقت کا انتظار کرنا، وقت کے حساب سے فیصلے لینے آنا، تو خدا را جاگنے کی ضرورت ہے، جاگیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں تیرے حبیب پاک کے اسوے پہ گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، دینی علم ہمارے لیے آسان فرما، مولا ہمارے قلوب کو نور علم سے منور فرما دے، مولا عزت سے جینے، عزت سے مرنے کی توفیق عطا فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ۔